بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 68 ہے، جس کا عنوان ہے صلیبی جنگوں کے اسباب۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباسیہ کے فرقوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ان دونوں زمانے میں کون کون سے فرقے وجود میں آئے تھے۔ تو ان فرقوں میں سے ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا تھا، ایسے ہی ایک فرقہ شیعہ فرقہ بھی تھا، ایک خارجی، ایک معتزلہ، ایک مرجیہ، ایک اسماعیلیہ، ایک کرامتہ اور ایک اشعریہ۔ تو یہ مختلف فرقے تھے ان زمانوں کے، جن کا مختصر تعارف ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور مختصر ہم نے ان کے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم صلیبی جنگوں کے اسباب دیکھیں گے کہ صلیبی جنگیں جو وقوع پذیر ہوئی ہیں ان کے اسباب کیا تھے۔ تو صلیبی جنگوں کا تعارف دیکھ لیں گے، تعارف کے بعد جو اسباب ہیں ان اسباب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جن میں مذہبی اسباب ہیں اور کچھ سیاسی اسباب ہیں، کچھ معاشی اسباب ہیں، اور جو فوری سبب بنا تو انشاءاللہ ہم جو فوری سبب ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم مذہبی اسباب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو مذہبی اسباب جاننے سے پہلے ہم مختصراً صلیبی جنگوں کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گئے تھے، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ تو اسی بیت المقدس کو عیسائیوں نے دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جو جنگیں کی ہیں، تاریخ میں ان جنگوں کا نام صلیبی جنگیں ہیں۔ چونکہ یہ صلیب کے نام پر جو عیسائیت کا نشان ہے اس کے نام پر لڑی گئی تھی، تو یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں صلیب کا نشان، تو اس وجہ سے ان جنگوں کا نام صلیبی جنگیں رکھا گیا، کیونکہ یہ عیسائیت کے نام پر اور صلیب کے نام پر لڑی گئی تھیں، اور عیسائیت نے مسلمانوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، تو اس وجہ سے ان کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم ان صلیبی جنگوں کے اسباب دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں وقوع پذیر ہوئی تھیں۔ تو پہلا سبب ان کا یہ ہے کہ فلسطین چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے یہ سرزمین عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، اور چونکہ یہاں پر بہت سے انبیاء کرام کی قبریں ہیں اور بہت سے انبیاء کرام کا یہ شہر رہا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی یہ متبرک جگہ ہے اور مقدس مقام ہے، اور مسلمانوں کا یہ قبلہ اول رہا ہے، تو قبلہ اول ہونے کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ تو اب جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، تو مسلمان حکومت نے جو غیر مسلم اور عیسائی زائرین آیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، وہ یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، تو اسلامی حکومت نے ان کو مکمل سہولتیں دی تھیں، ان کو مکمل آزادی تھی کہ وہ اپنی خانقاہ میں عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کرنے میں وہ مکمل آزاد ہیں، حتیٰ کہ بہت سے غیر مسلموں کو، بہت سے عیسائیوں کو اسلامی حکومت نے عہدوں پر بھی فائز کر رکھا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسلامی حکومت کمزور ہوئی، اسلامی حکومت میں زوال آیا، اسلامی حکومت میں آپس میں انتشار پھیلنا شروع ہو گیا، تو پھر ان زائرین نے جو غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، انہوں نے حکومت کے زوال اور انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دیں، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں۔ جب یہ جھڑپیں ہوتی تھیں تو یہی زائرین جو یہاں پر زیارت کے لیے آتے تھے، پھر واپس یورپ جاتے تو وہاں پر مسلمانوں کی زیادتیوں کی فرضی افسانے، فرضی کہانیاں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتے تھے، جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دلوں میں مذہبی جذبات بھڑکتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات اور حقارت کے جذبات یہ بڑھنا شروع ہو جاتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت نے گھر کر لیا تھا۔
تو جس کا نتیجہ صلیبی جنگوں کی صورتوں میں نکلا تھا۔ تو پہلا سبب یہ تھا کہ زائرین یہاں پر آتے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے، مسلمانوں کو کنٹرول کرتے، اور پھر یہ ان کی کہانیاں جا کر سناتے اور ظلم و زیادتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور مذہبی سبب دوسرا یہ ہے کہ جو پوپ تھے، جو عیسائیت کے رہنما تھے، انہوں نے عوام و خواص میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور آ کر عیسائی جس مصیبت میں گرفتار ہیں، عیسائی جن پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو آزاد کروا دیں گے۔ اور ساتھ ہی ان عیسائی رہنماؤں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بیت المقدس میں آئیں گے، جو کہ یروشلم کا ایک مقدس شہر ہے، وہاں پر ان کا نزول ہوگا، اور وہ تو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ مسلمانوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد نہ کروا لیا جائے۔ تو رہنماؤں کے اس رویے سے عیسائیوں کے دلوں میں یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کی مزید جو ہے تڑپ پیدا ہو گئی، تو جو کہ بعد میں صلیبی جنگوں کا سبب بنی تھی۔ ایسے ہی ایک تیسرا مذہبی سبب یہ بھی تھا کہ جو عیسائیت کے رہنما تھے، انہوں نے یہ چیز بھی مشہور کر دی تھی کہ اگر کوئی چور، کوئی بدماش، کوئی بد کردار آدمی بھی بیت المقدس کی زیارت کرائے گا تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب یہ عقیدہ ظاہر کیا رہنماؤں نے، تو جو بڑے بڑے بد کردار لوگ تھے وہ بھی بیت المقدس کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ چونکہ پہلی بد کردار تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، تو جب وہ شہر میں داخل ہوتے تو ناچتے، گاتے، باجے بجاتے، شور و غل کرتے، اور اس طریقے سے کھلے عام جو ہے وہ شراب نوشی کرتے، تو اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہوتے اور پھر بیت المقدس میں داخل ہوتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے اس بدنظمی کو ایک اسلامی حکومت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو اس بدنظمی اور ان کی نازیبہ حرکات کو روکنے کے لیے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اخلاقی پابندیاں اسلامی حکومت نے لگا دی تھیں، لیکن پھر انہی زائرین نے جو اس طریقے سے آتے تھے اپنی کرتوت وہاں جا کر نہیں بتلائی کہ ہم ایسے کرتے تھے، بلکہ مسلمانوں نے جو ان کے اوپر اخلاقی پابندیاں لگائی تھیں، ان اخلاقی پابندیوں کو یورپ میں جا کر ظلم و زیادتی میں بدل کر اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اور اپنی طرف سے من گھڑت افسانے گھڑ کے لوگوں کو سنانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے مذہبی جذبات بڑھے اور بعد میں صلیبی جنگوں کا سبب بنے۔ تو یہ تو تھے مذہبی اسباب کہ ان مذہبی اسباب کی وجہ سے صلیبی جنگیں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ ایسے ہی اس کے کچھ سیاسی اسباب بھی ہیں۔ سیاسی اسباب میں پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت سی فتوحات کی تھیں، بہت سی بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے زیر کمان کر لیا تھا، جن میں افریقہ کی سلطنتیں ہیں، ایشیا کے بہت سے ممالک کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، ایسے اسپین کے بہت سے ممالک پر قابض ہو گئے تھے، پرتگال وغیرہ، تو بہت سی بڑی بڑی سلطنتوں کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ اب 11ویں صدی عیسوی شروع ہو چکی تھی، اور 11ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی حالت اب بدل چکی تھی، اور مسلمان اب کمزور ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کا جو اقتدار تھا وہ زوال پذیر تھا، اور جو عیسائیت تھی وہ اس زمانے میں زور پکڑ رہے تھے۔ تو جب عیسائیت زور پکڑ رہے تھے اور مسلمان کمزور ہو رہے تھے، تو عیسائیوں نے سوچا کہ کیوں نہ جیسے مسلمانوں نے ہمارے علاقوں کو اپنے عہد میں، اپنے عروج کے زمانے میں فتح کیا ہے، تو اب ہم بھی مسلمانوں کے خلاف نکلیں اور مسلمانوں سے اپنے جو علاقے ہیں وہ دوبارہ واپس لے لیں۔ تو یہ جب ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا تو پھر وہ صلیبی جنگوں کی صورت میں سامنے آیا، اور عیسائی جو ہیں وہ صلیبی جنگوں کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف نکل کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی دوسرا سبب جو سیاسی سبب ہے وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ کے جو عیسائی تھے وہ ڈرتے تھے مسلمانوں سے، اور ان کو ہر وقت یہ خوف اور یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں مسلمان قسطنطنیہ پر حملہ کر کے جو قسطنطنیہ کی جو بازنطینی حکومت ہے اس کو ختم نہ کر دیں۔ اور اس وقت جو سلجوقی بادشاہ تھے ان سے تو بالخصوص یہ بہت زیادہ ہی ڈرتے تھے۔ تو قسطنطنیہ کے جو عیسائی تھے انہوں نے یورپ پر اسلامی الغار کو روکنے کے لیے بازنطینی جو حکمران تھا جس کا نام مائیکل ڈوکس تھا، اس کو کہا کہ جی مسلمانوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا جائے۔
تو مائیکل ڈوکس کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا اور مسلمانوں کے خلاف اس سے مدد حاصل کی، اور جتنے بھی مغربی عیسائیت تھی سب نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور میدان عمل میں نکل آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عیسائیت کا ایک بہت بڑا سیلاب جو ہے وہ سرزمین اسلام کی طرف بڑھ اٹھا، تو جو کہ صلیبی جنگوں کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ تو یہ بھی ایک سیاسی سبب ہے کہ قسطنطنیہ کے عیسائیوں نے بازنطینی حکمران مائیکل ڈوکس کو متوجہ کر کے مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یعنی عیسائیت کے دو دھڑے تھے، دو گروہ تھے، مسلمانوں کے خلاف وہ دونوں جمع ہو گئے، جبکہ عالم اسلام کی یہ حالت تھی کہ بغداد کی عباسی حکومت اپنے عیاشیوں میں مشغول ہے، مصر کی فاطمی حکومت جو ہے وہ اپنے طرز عمل سے کام کر رہی ہے، اور ایسے سلجوقی اور اسپین کی جو اسلامی حکومت ہے وہ خود زوال پذیر ہے اور انہیں اطاعت کا شکار ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں میں اتحاد نظر کہیں بھی نہیں آ رہا تھا، ہاں البتہ عیسائیت نے دونوں گروہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑے۔ تو ایسے ہی اس کے کچھ معاشی اسباب بھی تھے۔ تو معاشی اسباب میں جو سب سے پہلا سبب تھا وہ یہ تھا کہ یورپ کا جو جاگیردارانہ نظام تھا، اس نظام کے تحت جتنے بھی ذرائع آمدن تھے، جتنی بھی دولت تھی، وہ ساری یا تو اہل کلیسا کے ہاتھوں میں تھی یا جاگیرداروں کے قبضے میں تھی۔ اور عوام کی حالت کیا تھی؟ عوام کی بری حالت تھی، عوام مفلوک الحال تھی۔ جو کسان تھے، کاشتکار تھے، ان کا کوئی حال نہیں تھا، ساری دولت، ساری جاگیر جو ہے جاگیرداروں اور اہل کلیسا اور امراء کے پاس تھی۔ تو اب ان بڑے بڑے لوگوں نے، جاگیرداروں نے اور اہل کلیسا کے جو امراء تھے، انہوں نے عوامی رد عمل کو مسلمانوں کی طرف موڑ دیا کہ ان کا ذہن معاش کی طرف آئے نہ، یہ سوچ ہی نہ سکیں کہ ساری جو دولت ہے، سارا مال جو ہے وہ اہل کلیسا اور جاگیرداروں کے پاس ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تصور، یہ خیال ہی پیدا نہ ہو۔ ان کو جنگوں میں گھسیڑ دو، جنگوں میں ان کو لگا دو تاکہ معاشی حالت اور دولت کی طرف ان لوگوں کا خیال ہی نہ آئے۔ تو لہٰذا عوامی رد عمل کو انہوں نے مسلمانوں کی طرف موڑ دیا اور مذہبی رنگ دے کر مسلمانوں کے خلاف عوام کو کھڑا کر دیا تاکہ ہماری دولت کی طرف عوام الناس کا خیال ہی نہ آئے۔ ایسے ہی ایک دوسرا سبب بھی جو معاشی لحاظ سے تھا صلیبی جنگی کا، وہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان حکومت کے تحت یہ علاقے آ گئے تھے، تو وہاں کے جو باشندے تھے اٹلی میں رہنے والے، چونکہ وہاں کی تجارت پر ان کی اجارہ داری تھی اٹلی کے باشندوں کی، تو جب مسلمان حکومت وہاں پر آئی اور یہ علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آئے تو تجارت پر سے ان کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا ان اٹالوی لوگوں کا اور عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر صلیبی جنگوں کی بنا پر فلسطین اور شام کا علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا جائے تو دوبارہ سے ان اطالوی اور اٹلی کے لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ سدھر سکتی ہے اور دوبارہ سے یہ اپنی تجارت پر اجارہ داری قائم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جن کی اجارہ داری تجارت پر تھی انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لیا تاکہ ان کی دوبارہ تجارت پر اجارہ داری آ جائے اور مسلمان یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ ایک معاشی سبب تھا صلیبی جنگوں کا، اور یہ تو اسباب تھے کہ جو مستقل چل رہے تھے اور آہستہ آہستہ ڈوز دے رہے تھے، صلیبی جنگوں کی طرف لوگوں کو دھکیل رہے تھے، لیکن ایک فوری سبب بھی بنا جس کی وجہ سے فوراً سے لوگ تیار ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف نکل کھڑے ہوئے۔ فوری وجہ کیا بنی؟ پوپ تھا عیسائیوں کا، اربن دوم ان کا نام تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ اس نے اس طریقے سے دیا کہ یہ پوپ جو تھا یہ بیت المقدس میں زیارت کے لیے آیا تھا اور یہاں سے واپس جا کر اس نے مسلمانوں کے ظلم و ستم کی اپنی طرف سے کہانیاں سنائی لوگوں کو اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھارا، اور چونکہ پوپ جو ہے وہ مغربی کلیسا کا روحانی پیشوا سمجھا جاتا ہے تو اس لیے اس نے پھر مختلف مذہبی جو ہے کونسلیں بلوائیں اور ان کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ رکھا اور ان کے سامنے جہاد کا اعلان کر دیا، اور لوگوں کو اس بات کی بشارت دی کہ جو لوگ بھی اس مقدس جنگ میں مارے جائیں گے ان کے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں کرسچن اور عیسائی جو ہیں وہ جوک در جوک
فلسطین پر چڑھائی کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اس جہاد کے فتوے کی صورت میں جو اس پوپ نے دیا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ فوری سبب بنا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے صلیبی جنگوں کے اسباب کے بارے میں پڑھا ہے، اور مختلف مذہبی اسباب دیکھے، مختلف سیاسی اسباب دیکھے، مختلف معاشی اسباب دیکھے، اور پھر آخر میں ہم نے ایک فوری سبب دیکھا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی صلیبی جنگوں کے مختلف اسباب تحریر کریں، تو مختلف اسباب کا تذکرہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 69 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور صلیبی جنگوں کے واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔